آج 7ویں حجت خدا کی شہادت کا دن ہے۔ اس غم کے حقیقی وارث امام زمان ارواح فدا تمام عاشقان امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو میں تعزیت پیش کرتا ہوں۔ میری دعا ہے کہ خالق کائنات ہم سب کو زندگی کی ہر مشکل میں، آخرت کے پورے سفر میں باب العوائد امام کی شفاعت نصیب فرمائے۔ بہت زیادہ لمبی گفتگو کرنے کا وقت نہیں ہے، کافی زیادہ ماشاءاللہ پڑھنے والے ہیں۔ میں آپ کے سامنے امام کاظم علیہ السلام کی وہ عظمت بیان کروں گا جو ان کی سب سے بڑی فضیلت ہے۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی سب سے بڑی فضیلت، اور وہ فضیلت پتہ کیا ہے؟ وہ فضیلت یہ ہے، یہ وہ پہلا امام ہے، یعنی ان 12 میں سے وہ پہلا امام ہے جس کا لقب خود معصوم نے عالم آل محمد رکھا۔ یا عالم 14 کے 14 سچے ہیں، لیکن صادق آل محمد ایک ہے۔ 14 کے 14 رائے حق میں قیام کرنے والے قائم آل محمد ایک ہے، لیکن یقین جانیے گا 14 کے 14 عبادت گزار، لیکن زین العابدین بیٹھے اٹور گئے یار، زین العابدین ایک ہے۔ یقین جان ہے 14 کے 14 عالم، لیکن پہلے معصوموں کے مقابلے میں سب سے پہلی ہستی جس کا لقب آل محمد ہے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام۔ یہ ایک درود ہے جو جشنوں پر نا، کربلا میں بھی امام حسین کی قبر کی زری کے اوپر وہ ایک پٹی لگتی ہے، اور وہ اسی طریقے سے قم میں ہم نے خود دیکھا تھا جناب معصوم قم سلام اللہ علیہ کی قبر پر جو جشن اور ولادت کے ایام میں ایک پٹی لگاتے تھے، اللہم صلی علی العصمت الفاطمیہ والحلم الحسنیہ والشجاعت الحسینیہ والعلوم الکاظمیہ۔ تھوڑ تھوڑ سے رہا یا علی یا رسول اللہ یا علی امام موسیٰ کاظم کا علم مشہور تھا، علم اتنا مشہور تھا کہ ان کی والدہ گرامی حضرت حمیدہ خاتون کا بیان ہے، خود پوچھا چھٹے امام سے، عرض کیا مولا اس سے پہلے بھی اللہ نے مجھے اولاد دی ہے، لیکن یہ جو بچہ ہے اس نے کچھ ایسے کام کیے ہیں جو پہلے کسی بچے نے۔ بھائی جان میں موسم پڑھنا، مجھے خیبر خندق پڑھنا آتا ہے۔ امام موسیٰ کاظم کا دن ہے، میں آپ کو خیبر میں لے جاؤں۔ فرمایا اس بچے نے کچھ کام الگ کیے، منفرد کام ہے جو باقی بچوں نے نہیں کیے۔ فرمایا کون سے کام؟ عرض کیا مولا پہلا کام وقع ساجدن للہ، اس میرے بیٹے نے دنیا میں آنے کے بعد اللہ کی عظمت کا سجدہ بجا لایا۔ اب یہ بات واضح تھی زین آل محمد جو ہے وہ عبادت کی عاشق ہے، لیکن اگلی باتیں عجیب تھی۔ فرمایا واضح ید الیمنی علی الارض، فرمایا اے جعفر صادق کاکا اس بیٹے نے ایک ہاتھ زمین پر رکھا، رافعا راسہ الی السماء چہرے کا رخ آسمان کی طرف کیا۔ مولا اس بیٹے نے یہ 2 الگ کام کیوں کیے جو باقی بچوں نے نہیں کیے؟ توجہ، باقی بچوں نے نہیں کیے۔ سرکار نے فرمایا اما وضع ید الیمنی علی الارض، فرمایا اے حمیدہ تیرے بچے نے ایک ہاتھ زمین پہ اس لیے رکھا فَإِنَّهُ كَانَ يَقْبِضُ كُلَّ عِلْمٍ أَنزَلَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَلَى الْأَرْضِ، اللہ نے جتنا علم زمین پہ بھیجا تھا موسیٰ کاظم نے سارا وصول کر لیا۔ یا علی یا رسول اللہ یا علی علیہ السلام یا علی علیہ السلام اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر فرمایا اما رفع راسی الی السماء، اس بیٹے نے اپنے چہرے کا رخ آسمان کی طرف کیوں کیا؟ سرکار نے فرمایا اذن منادی میں ینادی من بطنان العرش، جب تیرا بیٹا سارا علم وصول کر چکا آسمان کے پردوں سے آواز آیا یا موسیٰ بن جعفر انت صفتی من خلقی، اے موسیٰ کاظم میری ساری مخلوق میں سے تو میرا انتخاب ہے، میری ساری مخلوق میں سے، یعنی تو سارے بندیاں چو میرا چنیا ہوا بندہ ہے، تو مخلوق میں سے میرا انتخاب ہے۔ عیبت علمی میرے علم کا خزانہ، و موضع سری میری راز کی جائے گاہ ہے۔
لَكَ وَلِمَنْ تَوَلَّاكَ جب تو رحمتی ومنحت جنانی، موسیٰ ابن جعفر جو تجھ سے محبت کرے گا میں اللہ نے جنت عطا کر دی، رحمت واجب کر دی۔ سرکار نے فرمایا کہ اس کے بعد فرمایا اب حمیدہ میں بتاتا ہوں میرے بچے نے چوتھا کام بھی کیا۔ مولا کون سا کام تھا؟ فرمایا اگر آپ نے محسوس کیا اذن شفتاؤ تتحرکان، منادی کی آواز سن کر آسمان کی طرف رخ کرنے کے بعد میرے بیٹے کے لب ہل رہے تھے، فرمایا میرا موسیٰ کاظم دنیا میں آنے کے فوراً بعد اللہ کی وحدانیت پر قرآن کی آیت پڑھ رہا تھا، شاہد اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکۃ وَأُولُو العلم بالقسط انہ لا الہ الا ہو، اللہ خود بھی گواہ ہے، اللہ کے ملائکہ بھی گواہ ہے اور علم والی ہستیاں گواہ ہیں، اللہ کا شریک کوئی نہیں ہے۔ اور لقب اس لیے آل محمد ہے۔ چھٹے امام فرماتے ہیں جب میرے بیٹے نے قرآن کی آیت پڑھی نے جو اللہ کی وحدانیت کی گواہی کی آیت تھی، پھر غیب سے واضح قد اعطاک اللہ العلم الاول والآخر، اے موسیٰ کاظم اللہ فرماتا ہے میں نے سارا علم تجھے عطا کر دیا۔ تھوڑا